ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے سینے میں درد ہونا چاہیے، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے۔ تو جب ایک انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مادہ، وہ اس کا دکھ، وہ اس کی تکلیف، وہ اس کا درد طلب الہی اور رضائے الہی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ مفہوم حدیث ہے کہ ایک انسان باقی انسانوں کے ساتھ ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے کسی جسم کا کوئی عضو دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم اس شدت سے، اس درد سے اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس کے اندر درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے درد پیدا نہیں ہوگا تو ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں ایک طرف، دوسری طرف اس انسان کا درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ مجھے حکایات شیخ سعدی میں سے ایک حکایت یاد آ رہی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عابد جو ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اپنا 40 دن کے لیے چلا کاٹتا ہے۔ چلا کا مطلب کہ ساری دنیا سے یکسر ہو کے، علیحدہ ہو کے ایک کونے میں عبادت الہیہ کرنی۔ تو وہ ساری رات عبادت کرتا ہے، پورا دن روزے میں رہتا ہے، گویا اس کو کوئی پتہ نہیں کہ مخلوق میں کیا ہو رہا ہے، کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب 36ویں رات آتی ہے تو وہ ایک غیب سے آواز سنتا ہے کہ فلاں تانبے والے کی دکان پر جا، وہاں سے تجھے رب ملے گا، وہاں سے تجھے اس کا مقصد ملے گا۔ تو صبح ہوتی ہے تو اسی ہی چیز کو چھوڑتا ہے، چلا گاہ کو چھوڑ کے اس دکان کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک تانبا ساز کی دکان موجود ہے، اور اس کے قریب جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک دیگچی ہوتی ہے۔ وہ پوری اس مارکیٹ میں، پوری اس دکان کی جو اکٹھی دکانیں تھیں اس میں وہ ریٹ لگوا رہی ہوتی ہے۔ تو تانبے والے دکان والے جب اس کو تولتے ہیں تو اس کی قیمت 4 ریال بتاتے ہیں، لیکن وہ بوڑھی عورت 6 ریال پر بزد ہوتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے 6 ریال کی بیچنی ہے۔ برکیف آخر کار وہ اس تانبے ساز کی دکان پر پہنچتی ہے جس پر اس عابد کو بتایا گیا تھا کہ فلاں تانبا ساز کی دکان پر جا، وہاں تجھے تیرا رب ملے گا، وہاں تجھے تیرے چلے کی مقصد ملے گی۔ تو جب دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت آتی ہے کہ یہ میں نے دیگچی بیچنی ہے، تو وہ دیگچی لیتا ہے، تولتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے 30 ریال لگیں گے، یعنی میں اس کے 30 ریال دوں گا۔ تو بوڑھی عورت بڑی ہی پریشانی کے عالم میں کہتی ہے کہ اے تانبا ساز، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ کیا تو میرے سے تمسخر کر رہا ہے کہ میرے پاس 4 سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے اور میں 6 کہتی ہوں، لیکن تو 30 کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو بتا 6 کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کیونکہ میرا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جبکہ ڈاکٹر نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال کہا ہے، میں صرف اس کے ڈاکٹر کے علاج، اس بچے کے علاج کے لیے 6 ریال کی طلب کر رہی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے تانبا ساز کہ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو 30 ہی دینے ہیں۔ تو جب وہ 30 دے کر چلا گیا، یعنی وہ 30 لے کر وہ عورت جاتی ہے، تو وہ آدمی کھڑا کہتا ہے کہ اے شخص، تو کیسا دکاندار ہے، تو کیسا تاجر ہے، تو کیسا کاروباری ہے کہ 6 ریال کی چیز بھی کوئی نہیں لیتا تھا،
4 ریال کے سارے دکاندار کہہ رہے تھے تو نے 30 ریال کیوں دیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ چیز 4 ریال کی ہی ہے، کیونکہ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ 6 ریال میرے بچے کے علاج کے لیے ہیں، تجھے میں نے 30 ریال اس لیے دیے کہ جا باقی جو 6 مہینے اس کے علاج کے لیے بھی پیسے تیرے پاس میں نے تجھے دے دیے ہیں۔ تو پھر اس آدمی کو پتہ چلا کہ کیا کچھ ہوتا ہے جب انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے، جب لوگوں کا درد اور دکھ بانٹتا ہے، جب لوگوں کا سہارا بنتا ہے، تو پھر رضائے الہی بھی اس پر سایہ کرتی ہے۔ کیونکہ مجھے ایک آدمی کا قول یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک انسان جس کے سینے میں طلب الہی کی خواہش پیدا نہیں ہوتی تو وہ اس کولو والے بیل کی طرح ہے جو ماذ رسومات مذہب میں تو مصروف ہوتا ہے، لیکن اس کو ان رسومات کے مقاصد کا علم بھی نہیں ہوتا۔ گو اسی طرح آج ہم بھی مختلف علوم میں گھرے ہوئے ہیں، عبادات میں گھرے ہوئے ہیں، ریاستوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں مین نہیں پتا، اصل چیز کا ہمیں نہیں پتا، لب لباب تک ہم نہیں پہنچے کہ رب تک پہنچنے کا اصل راستہ کیا ہے۔ تو رب تک پہنچنے کا اصل راستہ لوگوں کے دکھ درد بانٹنا ہے، لوگوں کے مشکلات کا سہارا بننا ہے، لوگوں کے مصائب ختم کرنا ہے، نہ کہ کسی کے درمیان بغض پیدا کرنا، انات پیدا کرنا، دشمنیاں پیدا کرنا۔ آج اگر لوگ ایک ہی سمٹ پہ آ جائیں، ایک ہی سٹیج پہ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھریں، پیغام پہنچائیں، دستانے چھوڑیں، تو آج پھر اسلام دنیا عالم پر چھا سکتا ہے اور انشاءاللہ